نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عجیب سا ماحول بن چکا ہے۔ مسلم سوسائٹیز، مسلم کلچر تو دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا، مگر ایک ہی چیز نظر آتی ہے اور وہ انگریزوں کی تہذیب ہے جو مسلمانوں پر اب تک حکومت کر رہی ہے، اور قصور ہمارے پیرنٹس کا ہے۔ خاص طور پر یہ ویڈیو ماں باپ کے لیے، کیونکہ آپ لوگ اپنا اصل فرض بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا نہیں بتاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بتاتے، ہم اپنے بچوں کو ہیرو، ڈانسر، اس طرح کے مزید دنیاوی گھٹیا کام سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت گیر اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو صرف وہ سکھاتے ہیں جو دنیا کا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈرن دور ہے، جو چاہے کرو، کوئی پوچھے گا نہیں۔ اللہ کا شکر کرو، تمہیں وہ اتنا نواز رہا ہے، مگر پھر بھی اپنے فرائض نہیں نبھاتے۔ نوجوان کے بگڑنے میں قصور والدین کا ہوتا ہے۔ جو کرنا تھا وہ کیا نہیں، باقی سارے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں ٹانگیں گھسا کے بیٹھے ہیں، لیکن اپنی اولاد کا پتہ نہیں۔ اتنے بے خبر نہ بنو کہ کہیں پچھتانا پڑے۔ یہ پاکستان کا ہی واقعہ ہے، کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی بڑی ویلیو تھی، وہ اکثر پروٹیسٹ کیا کرتے تھے کسی فیصلے کے خلاف یا جو ان کے حق میں نہ ہو۔ اسی طرح ایک دور ایسا آیا جب بہت زیادہ پروٹیسٹ کرنے لگے، فوجیوں سے اسٹوڈنٹ سنبھل نہیں رہے تھے۔ بہت انہوں نے کوشش کی لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ آرمی کا ہیڈ، اس نے یہ فیصلہ دیا کہ کوئی بھی نوجوان کل کی تاریخ میں پروٹیسٹ کرتا ہوا باہر دکھا تو اس کو اسی وقت گولی مار دو۔ پورے ملک میں ایک خوف پھیل گیا کہ یہ انہوں نے ایسا کہا کیوں ہے۔ بہت کوشش کی ان کو اپنا فیصلہ واپس دلوانے کی، لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اس سے اگلے دن ایسا ہی ہوا کہ کوئی ایک بھی بندہ باہر نہیں نکلا۔ پھر وہ آرمی کا جو ہیڈ تھا اس نے بات کی، اس نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں جو پڑھنے والے ہیں کہ اب ان کے ماں باپ کے پاس، یہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے ماں باپ کے پاس خبر پہنچی ہے کہ کل اگر ان کا بیٹا باہر نکلا تو اس کو گولی مار دی جائے گی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو روک لیا۔ اس سے پہلے ان کو کہا جا رہا تھا کہ ایسا نہ کریں تو نہیں روک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، آپ کو ایک چیز دی ہے، اس کو اپنے حساب سے پالو، تربیت کرو۔ شروع سے ہر ایک چیز ماں باپ نے سکھانی ہے۔ ہم ناچ گانا، غرور، گالی، بدتمیزی اور بری عادات تو سکھا دیتے ہیں، مگر نماز کون پڑھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کون دلوائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون بتائے گا؟ اگر مسلمان پیدا ہو گئے ہو تو کچھ اللہ کی فرما برداری بھی کر لو۔ اب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے کچھ سیکھ کر نہیں نکلتا، وہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو وہ سکھاؤ جو سکھانے والی چیز ہے۔ ماں باپ کی پکڑ کی وجہ اولاد بھی بن سکتی ہے۔ جس طرح نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح بری اولاد اور بری تربیت کا گناہ ماں باپ کے سر ہے۔ آج نوجوان جو کرتے پھر رہے ہیں، کیا ان کے ماں باپ اس سے بے خبر ہیں؟ نہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ماڈرن ہیں، یہ فحاشی ایلیٹ کلاس ہی تو ہے۔ ہم کیوں مولوی بنے؟ اولاد کی تربیت بالکل فرید الدین گنج شکر جیسی کرنی چاہیے، جس طرح ان کی والدہ نے کی تھی۔ ان کی سٹوری تو ہر کسی نے سنی ہوگی، لیکن عمل کسی نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کی، یعنی کہ فرید الدین صاحب کی تربیت ایسی کی تھی کہ بچپن سے ان کو نماز کی ایسی عادت ڈالی کہ تم نماز پڑھو، اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہیں رپورٹ دیں گے، شکر دیں گے۔ ان کی فیوریٹ تھی، تو وہ روزانہ جائے نماز کے نیچے شکر رکھتی، وہ نماز پڑھتے، جائے نماز اٹھاتے جو شکر پاتے۔ اسی طرح روزانہ کا یہ معمول بنا
تو ان کے دماغ میں ایک توکل بیٹھ گیا، اللہ پر یقین بیٹھ گیا کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے شکر مل جائے گی۔ اسی طرح ان کی والدہ ایک دن کام میں مصروف تھیں، گھر سے باہر تھیں، وہ پریشان ہوئی، انہوں نے نماز پڑھی فرید الدین گنج شکر صاحب نے، اور وہ باہر تھی، ان کو خیال آیا کہ آج میں نے شکر رکھی ہی نہیں، تو وہ بڑی پریشان تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور واپس جب گھر پہنچی تو دیکھا کمرے میں شکر پڑی تھی، پوری بھرا ہوا تھا کمرہ شکر سے۔ تو ان کو اتنے خوشی ہوئی اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود شکر عطا کر دی اور بے تحاشا شکر عطا کی توکل کی بنا پر۔ بچوں کی پڑھائی پر بڑا زور دیا جاتا ہے، نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں بن پائیں گے، مگر نماز پر زور نہیں دیا جاتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں کھول کھول کر نہیں سنائی؟ مگر پھر کیوں سوئے ہوئے ہو؟ برائے مہربانی اپنے آپ پر کچھ رحم کرو، دنیا فانی ہے، دنیا کا کچھ بھی کام نہیں آنا سوائے نیک عمل کے۔ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا تعلق بناؤ کہ وہ دوسروں کی بجائے آپ پر ٹرسٹ کریں، اس طریقے سے آپ کے بچے کبھی غلط طرف نہیں جائیں گے اور آپ کے ہاتھ میں بھی رہیں گے۔ اگر والدین یہ عہد کر لیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، ہم مسلم معاشرہ جو اس وقت ضلالت میں ہے ایسا نہ ہوگا، اتفاق بڑھے گا، ہر انسان کے اندر انسانیت ہوگی، ہر مسلمان کے اندر مسلمان ہوگا۔ اب یہاں صرف نیم کے مسلمز بچے ہیں، کردار کے نہیں۔